مدینے کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا اور وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت کا ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس لیے سوچ لیا تھا کہ اگر اب یہ غلام صرف قیمت خرید پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے، اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے غلام پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہوں نے بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا، جو قبول بھی کر لیا گیا، اور یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام ثبیتہ بنت یامار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن غفان سے ملے تو انہوں نے کچھ بدلا ہوا پایا۔ ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو بھی مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن پاک یاد بھی کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا۔ ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کراتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، اور آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اس قدر خوش آواز بنایا تھا کہ جب آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محوت طاری ہو جاتی اور راہگیر رک رک کر سننے لگتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہوگی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ اور ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ مائی یوٹیوب فیملی، ویڈیو میری اس بار لمبی ہے تھوڑی، اور سٹوری میری ہو چکی ہے ختم۔ تو اب ٹائم پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور سٹوری سنا دیتی ہوں۔ 1992 میں ایک عزیز کے ساتھ نشتر ہاسپٹل میں مریض لے کے گیا تھا۔ 4-5 دن وہاں رہا۔ روزانہ صبح کے وقت 16 سال کا ایک بچہ گرم انڈے لے کر آتا۔ پورے وارڈ میں ہر بیڈ کے قریب جا کر انڈے خریدنے کی التجا کرتا۔ مریضوں کے لواحقین انڈے لیتے اور میں بھی اس سے گرم گرم انڈے خرید لیتا۔ کچھ دیر بعد یہ چائے لاتا، لوگ اس سے چائے پیتے اور میں بھی چائے پیتا۔ گھنٹے تک وہ پھر آ جاتا اور تازہ اخبار لے کر آتا۔ چند لوگ اس سے اخبار لیتے، میں بھی اس اخبار لے لیتا تھا۔ دوپہر کو یہ محنتی بچہ دال روٹی لاتا، سر پر دار کا پتیلا، بغل میں گرم روٹیاں۔ ہر روز آتا اور ہر بیڈ کے پاس جاتا۔ لوگ روز اس سے کھانا لیتے اور میں بھی اس سے سستا کھانا روز ہی کھا لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فروٹس کا ٹوکرا لیے پھرتا اور ہر بیڈ کے پاس دوبارہ اسی طرح ہی جاتا اور لوگ اس سے فروٹس خرید بھی لیتے تھے۔ اور سب کی طرح میں بھی اس سے فروٹس لے لیتا۔ یہ مجھ سے بھی مانوس ہو گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، دن میں کتنا کما لیتے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ روزانہ 1000 سے 1400 تک بن جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، والد صاحب کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا، وہ جنت کے مکین بن گئے۔ پھر پوچھا، کتنے بہن بھائی ہو؟ کہنے لگا، 6، 4 بہنیں 2 بھائی، میں سب سے بڑا ہوں، سب چھوٹے ہیں۔ اس لیے میں نے محنت کرنے کا سوچا۔ میں نے 100 شاباشی دی اور 100 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے مجھے واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ جب کوئی تمہیں یتیم سمجھ کر پیسے دے تو اس سے کبھی مت لینا، کیونکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ گے اور محنت کرنا بھول جاؤ گے۔ ہم جیسی ماؤں کو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ سدھر سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔